जिंदगी बेहतर होगा, पीने के लिए साफ مولانا पानी ہدایت मिलेगा, رحمان बिजली मिलेगी, ٹیلیفون तालीम گپ मिलेगा, کنگائیں इलाज की सुविधाएं मिलेगी, کراچی हमारे नौजवानों को بچگری रोजगार لیے मिलेगा, کہ हमारी इज्जत अबरू से لیاری والا मदद کشتا मिलेगी। लेकिन आज 20 साल हो गए, ग्वादर पोर्ट अपने बलूचिस्तान तो खुदा, मुल्क तो खुदा, अपने नाक के नीचे रहने वालों को भी बुनियादी सहूलियात नहीं दे सका। जब नवाज शरीफ के दौर में सीपे पाक चाइना इक़्तिसादी राहदारी का मुआहदा हुआ, उसमें भी बलूचिस्तान समझा ये भी ये इससे भी हमारे तकदीर तब्दील होगा और इस सीपे मुआहदे को गेम चेंजर के तौर पर पेश किया गया और हमने मैंने बलूचिस्तान में भी इसकी مولانا तारीफ ہدایت کی। رحمان ٹیلیفون हम گپ सीपे के کنگائیں हक में हैं, ग्वादर पोर्ट के हक में हैं, हम तरक्की के हक لائب में ہیں۔ شریف گنے کون سا बेवकूफ होगा जो तरक्की नहीं चाहता होगा, कौन सा बेअकल होगा जो साफ पानी, बिजली, तालीम, सहूलियात, सड़कें, मोटरवे नहीं चाहता होगा। लेकिन सीपेक के बाद सीपेक जब हुआ तो पूरे बलूचिस्तान को नजरअंदाज किया गया, لائب شریف ग्वादर گنے पोर्ट مولانا में ہدایت पूरे رحمان बलूचिस्तान को ٹیلیفون नजरअंदाज گپ किया کنگائیں गया और सीपेक में भी पूरे बलूचिस्तान को नजरअंदाज किया गया। सीपेक में बलूचिस्तान को तालीमी इदारे नहीं मिले, हॉस्पिटल नहीं मिले, रोजगार नहीं मिला, मोटरवे नहीं मिला, लेकिन सीपेक में हमें बलूचिस्तान को हजारों चेक पोस्टें मिली है। हमारे एहतजाज का मकसद ये है, हम ये बताना चाह रहे हैं कि भले एहले बलूचिस्तान तालीमी इदारे चाहते हैं, हॉस्पिटल चाहते हैं, हम चेक पोस्ट से नहीं चाहते। हमारे एहतजाज का मकसद ये है कि एहले बलूचिस्तान لائب को شریف گنے مولانا ہدایت फौजियों की رحمان ٹیلیفون नहीं, گپ کنگائیں टीचर्स की, प्रोफेसर की, लेक्चरर की और डॉक्टरों की जरूरत है। हमारे एहतजाज का मकसद ये है कि हमारे मंशियात के अड्डे हजारों की तादाद में बलूचिस्तान में चल रहे हैं। 10 लाख से ज्यादा नौजवान बलूचिस्तान के मंशियात के शिकार हो गए हैं। तो हम चाहते हैं कि मंशियात के अड्डे खत्म होने चाहिए और इसी तरह हम इज्जत चाहते हैं जो हमारे वफाकी हुकूमत में, वफाकी इदारों में कॉर्पोरेशन को, रेमंड डेविस को और नीचे वाले कप्तान لائب को जो لائب इज्जत پکنک दी گیل है, کے شیر وکنے اگر وہی مولانا عزت ہدایت رحمان بلوچستان کو کراچی دیا ریلی جائے گما اور ٹیلیفون بلوچستان کتاب کو دیا کنگائیں جاتا تو آج یہ حالت نہ ہوتے کہ ہمارے ہزاروں لاپتہ افراد ہیں حکومت خانوں میں، ہماری مائیں ملک کے سڑکوں پر احتجاج کر رہی ہے، بلک رہی ہے، رو رہی ہے، تڑپ رہی ہے۔ بہت ساری مائیں رو رو کر اس دنیا سے چلی گئی تو ان کے جگر گوشے واپس کیے جائیں اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم عمران خان کے 1 کروڑ نوکریاں ہمیں نہیں چاہیے بلکہ اللہ پاک نے ہمیں سائے سمندر سے نوازا ہے اور ہم نے ایک بادل سے نوازا ہے، ہم خود روزگار کریں گے اور حکومت کو ٹیکس دیں گے۔ یہ ہمارے مطالبات ہیں جس کی خاطر ہم نے دھرنا دیا ہوا ہے۔ ہم ریاست کے خلاف نہیں ہیں، ہم ملکی اداروں کے خلاف نہیں ہیں، ہم پرامن آئینی جمہوری پارلیمنٹ جدوجہد کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم نے 28 دنوں میں 4 بہت بڑی ریلیاں نکالی ہیں۔ پہلے ہماری سڑکوں پہ نکلی ہزاروں کی تعداد میں، بچے ہمارے نکلے ہیں، ہم نے کفن پوش ہم نے ریلی نکالی ہے اور جمعے کے دن لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل کر انہوں نے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کو یہ پیغام دیا کہ ہم یہ بلوچستان میں تمہارا ظلم نہیں چلے گا، تمہارا استحصال نہیں چلے گا۔ ہمارے احتجاج کا ایک مقصد یہ ہے کہ بلوچستان کو ایک صوبہ کا درجہ دیا جائے، اس کو ایک قانونی کی طرح رویہ نہ رکھا جائے، بلوچستان کو ایک مقبوضہ نہ سمجھا جائے، ایک صوبہ سمجھا جائے اور بلوچستان کے رہنے والوں کو ریاست کا شہری سمجھا جائے۔ تیسرے درجے کے شہری کا رویہ بلوچستان والوں کے ساتھ نہ رکھا جائے۔ یہ ہمارے مطالبات ہیں۔ کوئی ایک بندہ بتائے اس ملک کا کہ ہمارے یہ مطالبات ناجائز ہیں، ریاست کے خلاف ہے، آئین کے خلاف ہے، قانون کے خلاف ہے، تو انہیں مطالبات کی پاداش میں ہمارے کارکنان پر مقدمات بنائے گئے، بغاوت کے مقدمات بنائے گئے، ہم پہ پولیس کشی، لشکر کشی کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن انشاءاللہ آپ بھائیوں کے تعاون سے جب آپ بھائیوں کا تعاون حاصل ہے تو انشاءاللہ ہم حق اپنا لے کر رہیں گے اور بلوچستان کے لوگ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور بلوچستان کی طرف سے ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں
انشاءاللہ جب بھی ہمیں آپ کی ضرورت پڑے گی آپ ہمارا ساتھ بھی دیں گے، آواز بھی اٹھائیں گے، اور اس جدوجہد میں حق کے بلوچستان تحریک میں ہمارا ساتھ دیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے مولانا